اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے جامعہ کے غیور دل نوجوان ساتھیوں، آپ احباب میرے سے قبل بہت ساری نصیحتوں کا باعث خطاب محترم حافظ یونس خان صاحب کا سن چکے ہیں، اور واقعتاً ہی وہ سیرت النبی کا جو پہلو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے وہ اندر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ حضرات ذی وقار، آج تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت تو بیان کی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے اندر کا معاملہ رسول اللہ کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں کچھ اشارے کروں گا۔ ان اشارات پہ آپ احباب نے غور کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار، آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک، فضاؤں ہواؤں کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، عظمت، حرمت، ہیبت کو نہیں جانتا۔ میں بلا تاخیر آپ احباب کے سامنے دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، بخاری مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا مرحبا بابن صالح۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اللہ کے رسول آسمان کی بلندیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ جس بھی نبی سے ملاقات ہوتی ہے وہی نبی، کوئی کہتا ہے مرحبا بابن صالح، کوئی کہتا ہے مرحبا بالنبی کے صالح، کوئی کہتا ہے مرحبا باخی صالح۔ ہم آپ کو آسمان پر آنے پر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پتہ چلا 1,24,000 جو پیغمبر اس کائنات میں رب کائنات نے مبعوث فرمائے ہیں، وہ ایک ایک پیغمبر ہمارے پیغمبر کی ذات کو بھی جانتا ہے، ہمارے پیغمبر کی بات کو بھی جانتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہی معراج والی حدیث اس بات کو بھی واضح کرتی ہے۔ جب کائنات کے امام پہلے آسمان پر گئے تو پاک بازوں کے امام سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آسمان کے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، من؟ کون؟ آنا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ پھر آواز آئی، من معاک؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو پاک بازوں کے امام نے کہا میرے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے میرے پیغمبر کے فضائل و مناقب بیان نہیں کیے، آپ کا خاندان، قوم، کنبہ، قبیلہ نہیں بتلایا، بلکہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، اور آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ جبرائیل پاک بازوں کے امام دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے، من؟ کون؟ آنا جبرائیل، من معاک؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک بازوں کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے جا رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور آمینہ کے در یتیم آسمان کی بلندیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پتہ یہ چلا کہ انبیاء و رسل
ہمارے پیغمبر کی ذات سے واقف ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی پاک باز ملائکہ فرشتے بنائے ہیں وہ سارے ہمارے نبی کی ذات و بات سے واقف ہیں۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے ذرے ذرے نے پہچانا ہے۔ غور کیجئے، حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس جنات آئے، مشرک جنوں نے آ کے جب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اپنی قوم کے لوگوں میں جا کے کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، آج ہم نے ایک عجب کلام سنا ہے جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت پر، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم ہرگز کبھی شرک نہیں کریں گے۔ حضرات ذی وقار، ایک قدم اور آگے بڑھیے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کی شان کو بھی جانتا ہے، مقام کو بھی جانتا ہے، ذات کو بھی جانتا ہے، بات کو بھی جانتا ہے، عظمت کو بھی جانتا ہے، حرمت کو بھی جانتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ کے اوپر کبھی تاری ہوئی ہے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، ایسے عالم میں کائنات کے امام نے اپنی ایڑی مبارک کو احد پہاڑ پر مارتے ہوئے کہا اثبت احد ما علیک الا نبی و صدیق او شہیدان، احد تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، اور دو تیرے اوپر شہید ہے، ایک سیدنا عمر ہے، دوسرے سیدنا عثمان ہے۔ احد اپنی جگہ پر رک جائیے، احد اپنی جگہ پر ٹھہر جائیے، احد اپنی جگہ پر تھم جائیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کی ذات کو بھی جانتا ہے، بات کو بھی جانتا ہے۔ چار الفاظ ہیں حدیث رسول کے، الف ثا با تا، اثبت، احد اپنی جگہ پر رک جاؤ۔ 11-12 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ کائنات کے امام کی زبان سے نکلنے والے 4 جملوں کا اتنا حیا کرتا ہے، اپنی جگہ پر رک جاتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے آج ہمیں کائنات کے امام نے جہاں سے روکا، ہم کیوں نہیں رکتے؟ وہ پیغمبر جس نے کہا تھا صحابہ میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو میرے پہ سلام پڑا کرتا تھا۔ اور حضرات ذی وقار غور کیجئے گا، وہ وقت بھی آیا کائنات کے امام ہرا پہاڑی پر سیدنا ابی بکر، عمر، عثمان، طلحہ و زبیر، سعد، سعید، دیگر صحابہ پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ آپ خود ہرا پہاڑی پر کھڑے ہیں، ہرا پہاڑی لرزنے لگی، محبوب کائنات نے اپنی ایڑی مبارک کو ہرا پہاڑی پر مارتے ہوئے کہا اسکن ہرا، ہرا اپنی جگہ پر سکون کرو۔ ہرا پہاڑی پیغمبر کی حدیث کے 4 الفاظ سنتے ہوئے، الف سین کاف نان نون، یہ 4 الفاظ سنتے ہوئے اپنی جگہ پر رک گئی، اور زبان حال سے وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے، ارے نام نہاد کے مسلمان، تو سینکڑوں احادیث پڑھتا ہے، تو پیغمبر کی 4 الفاظ اگر میں سنوں تو میں اپنی جگہ پر رکتی ہوں، تو سینکڑوں احادیث پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سنانے کے بعد اپنی جگہ پر کیوں نہیں رکتا؟ حضرات ذی وقار، محبوب کائنات کی سیرت ہمارے اندر کے معاملے کو صاف کرتی ہے۔ اور آئیے آگے بڑھیے، خندق کھود رہے ہیں صحابہ، ایک چٹان حائل ہوئی، ضربے مار مار کے صحابہ تھک گئے، آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، محبوب ایک چٹان آئی ہے، کئی دنوں سے پتھر مار مار کے ہم تھک چکے ہیں، وہ ٹوٹنے کا نام تک نہیں لیتی۔ کہا چلو میرے صحابہ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَسِيبًا، کائنات کے امام اٹھے، کدال کو، گینتی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، چٹان کے قریب گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ان دنوں عالم یہ تھا، بھوک کی وجہ سے
ہمارے پیٹوں کے اوپر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا. جب کائنات کے امام اس چٹان کے قریب گڑھے میں اترے، آپ کے پیٹ سے کپڑا ہٹا، گرد و غبار میں اٹا ہوا کائنات کے امام کا پیٹ. ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے پیٹوں پر ایک ایک پتھر، محبوب کائنات کے پیٹ پر 2 پتھر تھے. ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ محبوب کائنات کی ذات و بات کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب فعاد کسیبا، ایک ضرب لگائی اس چٹان پر. وہ چٹان جو کئی دنوں سے ٹوٹ نہیں پا رہی تھی، ایک چٹان لگنے کے بعد ریت کا ٹیلا بن کے، ذرات بن کے ہوا میں بکھر گئی اور پیغام یہ دیتی ہے جہاں رسول اللہ منع کر دے وہاں سے رکنا چاہیے، جہاں رسول اللہ لگا دے وہاں پر لگنا چاہیے. اور حضرات گرامی قدر، وہ پیغمبر جس کی آج میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کی ذات کو بھی جانتا ہے، بات کو بھی جانتا ہے. اگر نہیں جانتا تو یہ ایک نام نہاد مسلمان نہیں جانتا. وقت آیا قضائے حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کوئی ٹیک اوٹ نظر نہیں آئی. آپ نے دیکھا ایک ندی کے کنارے پر ایک درخت ہے، آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا میں آپ کو اللہ کا حکم دے کے کہتا ہوں میرے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں اس درخت نے چلنا شروع کر دیا. پھر ایک دوسرے درخت کے پاس محبوب کائنات گئے، اس کی ٹہنی کو پکڑا، کہا میں تجھے اللہ کا حکم دے کے کہتا ہوں میرے ساتھ چلنا شروع ہو جا. دونوں درخت محبوب کائنات کے ساتھ چل رہے ہیں. سوال اٹھتا ہے جہاں پر تجھے پیغمبر نے چلایا ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ اور پھر یہیں پر بس نہیں، محبوب کائنات نے کہا التئما الیہ باذن اللہ، اور درختوں میں تجھے اللہ کا حکم دے کے کہتا ہوں آپس میں مل جاؤ. دونوں درختوں نے محبوب کائنات کا اتنا حیا کیا ہے فالتامتا، دونوں درخت آپس میں مل گئے اور پیغام یہ دیتے ہیں اور مسلمان تجھے کائنات کے امام نے آپس میں ملنے کا حکم دیا، تو وضو کر کے مسجد میں آ کر کے صف میں کھڑا ہو کر کے آپس میں نہیں ملتا. ہمارے نبی شہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، داعی بن کے آئے، سراجم منیر بن کے آئے. اس سراجم منیر کی سیرت کو پہچانیے، اس شاہد مبشر کو پہچانیے جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچان گیا. اور حضرات گرامی قدر، آج میں کس پیغمبر کے بارے میں آپ احباب کو بتلا رہا ہوں؟ وہ پیغمبر، اگر کوئی مرزا جہلمی جیسا اپنی زبان سے احترام نہ کرے تو مل کے بولو ہمارے پیغمبر کی شان میں کوئی فرق آ سکتا؟ اور میں رک کر یہاں پر یہ بھی اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، کراچی کے اندر ہم نے سنا صحابہ 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 گونج رہا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں سنا صحابہ 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 گونج رہا ہے. اور میرے قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی اپنی زبان سے اپنی للکار کو دکھلا رہے ہیں. لوگوں سن لو، پوری کائنات کے یہ جسوس مل جائے، ابھی بکر کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ کر سکتے؟ اور حضرات گرامی قدر، میں جو آپ احباب کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خاکے چھاپتے ہیں، طرح طرح کی زبان درازیں کرتے ہیں اور اپنی جناب والا قلم کو چلاتے ہیں، زبان کو چلاتے ہیں، ان لوگوں تک اٹھو میری ملت کے غیور دل نوجوانوں، یہ پیغام پہنچا دو، ہمارا نبی وہ ہے جس نبی کے ہم جیالے ہیں. اللہ کی قسم، وہ نبی طائف میں ہو تو سب سے اعلیٰ، وہ نبی بدر میں ہو پھر بھی اعلیٰ، وہ عہد میں ہو پھر بھی اعلیٰ، وہ جناب خیبر میں ہو پھر بھی اعلیٰ، وہ پیغمبر خندق میں ہو پھر بھی اعلیٰ. اس پیغمبر کی میں بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم وہ سفر میں ہو تب
تب بھی آلہ، وہ حضر میں ہو تب بھی آلہ، اس کی زوجین بھی آلہ، اس کے صدیق بھی آلہ، اس کے فاروق بھی آلہ، اس کے ذوالنورین بھی آلہ، اس کے شجاعت والے علی المرتضیٰ بھی آلہ، اس کے خلفاء بھی آلہ، اس کے جناب عشرہ مبشرہ بھی آلہ، اس کے 1400 صحابہ بھی آلہ ہے۔ اور میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جس رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ کے گھر یتیم پیدا کیا ہے، وہ رب سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آخر میں بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے، آپ کی احادیث پڑھنے والے، جانتے ہو صحابہ نے احادیث کو کس انداز سے پڑھا تھا؟ ہائے یاد آئے سیدنا ابی ہریرہ کہتے ہیں کئی روز گزر جاتے ہم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 70 صحابہ جامعہ محمدیہ مدینہ یونیورسٹی میں کائنات کے امام کے پاس پڑھتے تھے۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں حدیث کا علم حاصل ہم 70 صحابہ کرتے تھے، ایک ایک کھجور کائنات کے امام ہمیں دیتے تھے، اس کھجور کو کھا کے چوس کے پورا دن گزارا کرتے تھے۔ آج ہمیں کھانا اعلیٰ ملتے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا ہم کھاتے ہیں، رب کائنات ہمیں کھلا رہا ہے۔ اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، جن صحابہ نے اس پیغمبر کی احادیث کے علم کو جب حاصل کیا تو ایک مثال قائم کر دی۔ اور حضرات گرامی قدر سنیے آخری بات، پیغمبر کے صحابہ نے وہ بھی دن آئے جب قمیض تک پہننے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی دن آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوپیاں نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس جوتے تک نہیں ہوتے تھے، لیکن جب کائنات کے امام ایک اشارہ کرتے تھے ہم ننگے پاؤں جہاد میں دوڑ پڑتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ عالم کیا تھا؟ دل میں ایمان تھا، اسی لیے تو رب کائنات نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اسی لیے تو ان کو یہ مقام ملا۔ آج کوئی لاکھ زبان درازی کرے، آج کوئی میرے صدیق کے بارے میں لاکھوں باتیں کرے، اور کائنات کے امام 1400 سال قبل اس امر کا اعلان کر کے گئے ہیں، لوگوں سن لو، قیامت کا دن ہوگا، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، محمد کی امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ میرا ابو بکر ہوگا۔ آج کوئی لاکھوں باتیں کرے، میرے پیغمبر نے آج سے 1400 سال قبل فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ لوگوں، عمر وہ شخصیت ہے جس کے دل اور زبان پر رب کائنات نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور عمر وہو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اللہ رب العزت نے حق و باطل کے درمیان اگر کسی سے فرق کروایا ہے تو وہ عمر بن خطاب سے کروایا ہے۔ آج کوئی لاکھوں باتیں کرے، کون صحابہ جس کے بارے میں 1400 سال قبل کائنات کے امام نے کہا تھا عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ۔ لوگوں، دنیا آخرت میں میرا ولی دیکھنا ہے، عثمان بن عفان کو دیکھ لو۔ کون صحابہ؟ وہ علی جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ اگر نہیں جانتا، اگر نہیں مانتا، یہ کلمہ کو مسلمان نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم، اس پیغمبر کی عزت و حرمت حیبت کو جانو۔ وہ بھائی میرے بڑے احسن انداز سے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اگر ہم نے پیارے پیغمبر کی عزت کا دفاع کرنا ہے تو ہم اپنے دل کا پہلے دفاع کریں، ہم اپنے ذہن کا دفاع کریں۔ آؤ، اللہ کی قسم، اس نیٹ نے ہماری ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے، ہماری قوتوں کو ہمارے سے چھین لیا ہے، ہمارے چہروں کی رونقوں کو اس نے چھین لیا ہے، ہماری ہڈیوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آج تم چاہتے ہو دین حقہ کی سر بلندی ہو، اس ملک کے اندر ہمارے پیغمبر کا مقام بلند و بالا رہے، صحابہ کی عزت و عظمت کے جھنڈے لہراتے رہے، اور زوجین رسول کی عظمت کے بریرے لہراتے رہے، تو آؤ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے،
ہمیں اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہم غیروں کے اوپر کیوں کیچڑ اچھالیں؟ ہمیں غیروں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم بد دعا کر سکتے ہیں، اللہ جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. بس بد دعا کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو پہچاننے کے بعد اپنے دلوں کو، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.